حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ ایمان لے کر آئے اور آپ کے عشق کا یہ عالم تھا، آپ کی محبت کا یہ عالم تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، کہ جب آپ اللہ کی ذات پر ایمان لے کر آئے، محمد مصطفیٰ کی رسالت پر اب ایمان لے کر آئے، تو آپ کی محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ گلی میں سے جب گزرتے تو آپ ایک صدا کو بلند کیا کرتے تھے۔ اتنا تو آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت بلال حبشی جب ایمان لے کر آئے تو وہ ایک صدا بلند کیا کرتے تھے، اور وہ صدا تھی احد 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 کی صدا کو بلند کیا کرتے تھے۔ اور احد کا معنی کیا ہے؟ چلیں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں تو اب ایک صدا کو بلند کر لیتے ہیں، میری اس طرف جتنے حضرات ہیں اب یہ یک زبان ہو کر بولیں گے، آپ کو جو بات بتلانے لگے ہیں آپ کو اس بات کے سننے کا مزہ آ جائے گا، آپ کو سرور آ جائے گا کہ احد کا معنی کیا ہے؟ اللہ، بلند آواز کے ساتھ اللہ۔ اب یہ حضرات بولیں گے احد کا معنی کیا ہے؟ اللہ اللہ۔ دونوں طرف سے بہت خوبصورت انداز میں آپ نے یہ گواہی دی۔ اچھا ذرا اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اب اتنی بلند آواز کے ساتھ کہیں گے کہ یہ آواز ہمارے بابا جی رحمت اللہ علیہ کی ذات تک تو جانی چاہیے نا، کہ احد کا معنی کیا ہے؟ اللہ، ہاں اللہ وہ پیچھے سے آواز اللہ۔ احد کا معنی کیا ہے؟ اللہ اللہ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ گلی میں سے گزرتے تو آپ احد 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 کی صدا کو بلند کیا کرتے تھے۔ معنی کیا بنا؟ اللہ۔ اس کو ذہن میں رکھیے گا، معنی کیا بنا؟ اللہ۔ گلی میں سے گزرتے احد احد کی صدا کو بلند کرتے۔ جو ہی آپ احد احد کی صدا کو بلند کرتے کفار آپ کو پکڑ لیا کرتے تھے، آپ کو جکڑ لیا کرتے تھے، کیونکہ کفار اس نام سے چڑ کھایا کرتے تھے۔ اس وجہ سے میں نے آپ کو بلند آواز کے ساتھ یہ کلوایا ہے کہ کفار اس نام کو لینے سے چڑ کھایا کرتے تھے۔ کفار حضرت بلال حبشی کو جکڑ لیا کرتے تھے، پکڑ لیا کرتے تھے، اور تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ کر جسم پر کوڑا مارتے، جسم پر کوڑا مارتے، اور پھر کہتے ہون ذرا یہ لفظ کہہ کے دکھا۔ تو اس حالت میں حضرت بلال حبشی کہا کرتے تھے احد 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 کی صدا کو بلند کیا کرتے تھے۔ ایمان والو، یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج دین بہت آسان ہو چکا ہے، آج ہمیں اردو میں لکھنے کے لیے دین مل چکا ہے، لیکن وہ صحابہ کرام کی زندگیاں تھیں جنہوں نے مشکلات کا سامنا کیا، جن کے عرس پاک کی تقریبات میں آپ حضرات تشریف لائے ہیں۔ جب ہم مدرسے میں پڑھا کرتے تھے تو ہمارے جانے سے پہلے یہ ایک بات بڑی مشہور تھی کہ مدرسے میں ایک تاریخ رکھی جاتی تھی، اتنی تاریخ تک جتنے بچے کا داخلہ ہو جاتا اس کے بعد داخلہ نہیں ملا کیا کرتا تھا، کیونکہ وجہ پوچھی جاتی تو وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ جی وجہ یہ ہے کہ کھانے کا اتنا انتظام نہیں ہے۔ یہ غربت کا عالم تھا۔ اب مدرسے میں بہت آسانی ہے، وافر مقدار میں کھانا موجود ہے، اب دین سمجھنا اور لینا بہت آسان ہو چکا ہے۔ جن کے عرس پاک کی تقریبات پر آپ تشریف لائے ہیں، حضرت قبلہ پیر سید محمود الحسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ مدرسے میں جب پڑھا کرتے تھے آپ ہمیں بتلایا کرتے تھے بیٹا جب ہم مدرسے میں پڑھتے تھے نا اس وقت ناشتے کا نام و نشان تک نہیں ہوا کرتا تھا۔ صبح کو اٹھنا اور کلاس کو اٹینڈ کرنا اور زور کی نماز تک جب ہم کلاس کو اٹینڈ کیا کرتے تھے، اس کلاس کے لینے کے بعد ہمارے ہاتھ میں باؤل پکڑا دیے جاتے تھے اور کہا کرتے تھے فلاں فلاں گھر سے کھانا لے کر آؤ۔ ہم جاتے وہاں سے کھانا لے کر آتے اور اس کھانے کو ایک ہم پرات میں ڈال کے سارے بچے سارے طالب علم اس میں سے کھانا کھایا کرتے تھے۔ یہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں 100 سال گزر جانے کی بات بتلا رہا ہوں۔ ایمان والو، جو 100 سال گزر گئے اس غربت کا یہ عالم تھا، اس تنگستی کا یہ عالم تھا، اس دین کے حاصل کرنے کا یہ عالم تھا۔ 1400 سال گزر گئے ہیں، ان صحابہ کرام کے دین حاصل کرنے کا کیا عالم ہوگا؟
اپنے عقیدے کو سنبھالیے، اپنے نظریے کو سنبھالیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں آج ایک اکثر بات سوچا کیا کرتا ہوں، ہم لوگ نرم اور گرم بستر پر لیٹنے والے لوگ ہیں، ہم لوگ آسانیاں دیکھنے والے لوگ ہیں، ہم دین میں ہم مشکلات کا سامنا نہیں کر سکتے، ہم بھاگ جائیں گے، ہم چھوڑ جائیں گے۔ ایمان والوں، اکثر میں یہ بات سوچا کیا کرتا تھا کہ پھولوں میں سیر کرنے والا کیا جانے کہ مکے کے چوراہے میں حضرت بلال حبشی کے کوڑے کھانے کا درد کیا ہوا کرتا ہے۔ یہ اکثر میں بات سوچا کیا کرتا تھا۔ اور آپ صدا کو کیا بلند کیا کرتے تھے؟ احد احد احد۔ گلی میں سے گزرتے اس صدا کو بلند کرتے، احد، اور جب کفار اس صدا کو سن لیتے وہ اس لفظ کو چڑ کھایا کرتے تھے، پکڑ لیتے، تپتی ہوئی ریت پر لٹا لیتے، سینے پر پتھر رکھتے، کوڑا مار کے کہتے ہون ذرا یہ لفظ کہہ کے دکھا۔ اس حالت میں حضرت بلال حبشی فرمایا کرتے تھے احد احد احد۔ ایک دن حضرت بلال حبشی جب آپ کا جسم زخموں سے چور ہو گیا اور آپ غشی کے عالم میں بیٹھے ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال حبشی کے پاس آپ تشریف لاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اے بلال، اگر میں تجھے ایک مشورہ دوں کیا تو میرے اس مشورے پر عمل کرے گا؟ تو حضرت بلال حبشی آپ کہنے لگے، حضرت آپ میرے بڑے ہیں، آپ میرے ہمدرد ہیں، آپ ارشاد فرمائیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر فرمانے لگے، اے بلال حبشی، یہ جو تو گلی میں گزرتے ہوئے بلند آواز کے ساتھ احد احد کی صدا کو بلند کیا کرتا ہے نا، یہ اپنے دل میں ادا کر لیا کر۔ جب کفار تجھے اس لفظ کو سنتے ہیں تو وہ چڑ کھایا کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں تیری عبادات مقبول ہیں، اللہ کی بارگاہ میں تیری عبادت مقبول ہے، قبول ہے، لہذا تو یہ لفظ اپنے دل میں ادا کر لیا کر۔ کفار جب سنتے ہیں تجھے تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، تجھے کیا ضرورت پڑی ہے اپنے جسم پر کوڑے کھانے کی؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرنے لگے، حضرت آپ میرے ہمدرد ہیں، میں آج کے دن سے یہ کوشش کروں گا کہ یہ جو احد 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 کی صدا ہے یہ میں اپنے دل میں ادا کر لیا کروں، بلند آواز کے ساتھ نہ ادا کیا کروں، آج کے دن سے میں پوری کوشش کروں گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ مشورہ دے کر جب آپ اپنے گھر کو چلے گئے، ایمان والو ابھی 7 دن نہیں گزرے تھے، ابھی ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ حضرت بلال حبشی کو کفار نے تپتی ہوئی ریت پر پھر لٹایا ہوا ہے اور سینے پر بھاری پتھر رکھ کر جسم پر کوڑے مار رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں ہون ذرا یہ لفظ کہہ کے دکھا۔ تو اس حالت میں بھی بلال حبشی احد 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 کی صدا کو بلند کر رہے تھے۔ جب کوڑے کھاتے کھاتے آپ زخموں سے چور ہو گئے، آپ پر غشی کا عالم طاری ہو گیا، آپ اس حالت میں بھی احد 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 کی صدا کو بلند کر رہے تھے۔ جب اس حالت میں کفار جب کوڑے مار مار کے حضرت بلال حبشی کو تھک گئے، انہوں نے ٹانگوں اور بازوؤں کے ساتھ پکڑا اور اس گھر میں چارپائی پر آ کر پھینک کر چلے گئے۔ ایمان والو، اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور کیفیت کا عالم ذرا اپنی آنکھوں میں دیکھیے گا کہ بے ہوشی کی صدا ہے، کہ بے ہوشی کی حالت ہے، غشی کی حالت ہے اور زخموں سے چور ہو چکا ہے، لیکن اس حالت میں بھی صدا آ رہی ہے، احد 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 کی صدا نکل رہی ہے۔ ایمان والو، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پھر جب یہ منظر دیکھا، اب غشی کا عالم ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال حبشی کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس چارپائی کے پاس بیٹھ کر حضرت بلال حبشی کی کان میں یہ کہتے ہیں، میں تینوں اس دن بھی منع کیتا سی کہ تو اے لفظ بلند آواز نہ کیا کر۔ کفار جب اس لفظ کو سنتے ہیں تو وہ تیرے اس لفظ کو ادا کرنے سے چڑ کھایا کرتے ہیں۔ تو نے میرا مشورہ نہیں نہ مانا، تو نے میری بات نہیں مانی، تو نے میرے مشورے پر عمل نہیں کیا، میں تجھے اس دن بھی میں نے تجھے منع کیا کر۔ یہ لفظ اللہ کی بارگاہ میں تیری ذات قبول ہے، تیری عبادت قبول ہے، تیری ذات تیرا ذکر مقبول ہے، تجھے کیا ضرورت ہے بلند آواز کے ساتھ احد احد کی صدا کو بلند کرنے کی؟ تو نے میرا مشورہ نہیں مانا۔ حضرت بلال حبشی کا جواب سنیے ایمان والو، اب اس الفاظ کی صدا کو اپنے کانوں میں لے کر آئیے گا۔ حضرت بلال حبشی غشی کے عالم میں جواب دیتے ہیں، اے سیدنا صدیق اکبر، جس دن سے آپ نے مجھے مشورہ دیا تھا میں اس دن سے
اپنی زبان کو کنٹرول میں لا رہا ہوں. اپنی زبان کو میں نے روک کے رکھا ہوا ہے کہ زبان کے ساتھ یہ الفاظ ادا نہ کروں. لیکن آپ فرمانے لگے اے سیدنا صدیق اکبر، میں نے جس دن آپ نے مجھے مشورہ دیا ہے، کیونکہ آپ میرے ہمدرد ہیں، آپ مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، جس دن سے آپ نے مجھے منع کیا اس دن سے میں اپنی زبان پہ کنٹرول کر رہا ہوں کہ ان الفاظوں کو بلند آواز کے ساتھ ادا نہ کیا جائے. لیکن اے سیدنا صدیق اکبر، اب میں کیا کروں؟ میں اپنی ایک زبان کو کنٹرول تو کر پایا ہوں، لیکن اب میں کیا کروں؟ میرے بس کی بات نہیں ہے رہی ہے، کیونکہ میرے جسم کے ہر بال کو اب زبان لگ چکی ہے، اور میرے جسم کا ہر بال کی زبان سے یہ صدا نکل رہی ہے، احد 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 کی صدا نکل رہی ہے.